بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فضل حسین اوان نوائے وقت کے ساتھ 2004 سے وابستہ ہوں۔ ہفتہ وار کالم اور کبھی کبھی سنڈے میگزین میں فیچر لکھتا ہوں۔ میجر معین باری بھٹو دور میں MNA رہے، ان سے واقفیت ہے۔ میں نے موت سے زندگی کی طرف کتاب لکھی۔ ایسی کتاب لکھنے کا خیال انہی کا ایک کالم پڑھ کر آیا۔ ان سے بھی کتاب کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ تحریر کرنے کی بات کی جس پر انسان کہتا ہے کہ میں زندگی کی آخری حدوں کو چھو کے موت کو دیکھ کے واپس آیا ہوں۔ کئی لوگ اس کو اپنا دوسرا جنم بھی کہتے ہیں۔ معین باری نے جو تحریر بھیجی اس کے مطابق وہ کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں بیگم کے ساتھ بس میں لاہور جا رہا ہوں۔ ان دنوں موٹر وے تعمیر نہ ہوا تھا۔ شیخوپورہ کے راستے میں کماد یعنی گنے کے کھیت ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہاں بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حادثہ میں ان کی بیگم سنوبر نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا نام لے کر آوازیں دیتا ہوں، بیگم زخمیوں میں گری مل جاتی ہے۔ اسے لے کر میں شیخوپورہ ہسپتال جاتا ہوں، مرہم پٹی کروا کے تانگے پر شیخوپورہ اپنے ہم زلف میاں اکرم گوہر کے گھر جاتا ہوں۔ ان کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت دائیں طرف سیڑھیوں میں جرمن شیفرڈ کتا بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں دیکھ کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔ معین باری کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد میں نے لاہور بس میں جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس لیے کہ جو خواب مجھے یاد رہ جائے وہ عموماً سچی ہوتی ہے۔ کچھ ماہ گزر گئے، پھر کسی کی رحلت پر مجھے لاہور جانا پڑا۔ وہ بھی میں میاں اسداللہ مونی کی کار پر گیا۔ مونی صاحب انٹرنیشنل فیم کے کار ڈرائیور ہیں۔ خواب میں بھول چکا تھا۔ واپسی پر میں بیگم کے ساتھ بس میں فیصل آباد کے لیے سوار ہوا۔ بس جب شیخوپورہ کے قریب پہنچی، دائیں بائیں گنے کے کھیت تھے۔ یکدم سامنے سے کار آئی۔ کار کو بچاتے ہوئے ڈرائیور نے بس ڈیوائیڈر پر چڑھا دی۔ ڈیوائیڈر جو سڑک کے درمیان ایک دیوار سی بنی ہوتی ہے۔ بس کی سپیڈ تیز تھی جو 10 فٹ جمپ لے کر الٹ گئی۔ الٹتے دیکھ کر میں نے بس میں ریلنگ کو پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ غائب تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ زخمیوں کے نیچے دبی پڑی تھی اور زخمی حالت میں تھی۔ حادثہ میں چند اموات ہوئیں، مجھے بھی زخم آئے۔ ہم سیدھے شیخوپورہ ہاسپٹل چلے گئے، مرہم پٹی کروائی۔ تانگے پر ہم زلف کے گھر پہنچے۔ وہاں گیٹ کے قریب سیڑھیوں پر وہی جرمن شیفرڈ کتا بیٹھا تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھ کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ باری صاحب نے مزید لکھا کہ میں نے روحوں پر کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے فرائیڈ نے لکھا تھا کہ اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر زیادہ سوچنا شروع کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو چیز سامنے پڑی ہو، مثلاً کرسی، میز، چارپائی، پھول، پودے، جانور، پہاڑی، ندی، نالے، انہیں دیکھ کر وہیں اپنی سوچ کو روک لیا کرو۔ یہ نصیحت عام آدمی کے لیے موزوں ہو سکتی ہے، محقق اور سائنسدان کے لیے نہیں، کیونکہ روح زندہ انسان کا جسمانی حصہ ہے اور اس کے ساتھ دن رات چوری دامن کا ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے روح کی غیبی حرکات و سکنات سے متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے متبنہ بیٹے فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالحسیب کی ایئر کریش میں موت کو 3 دن پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں یہ اطلاع مجھے عالی جناب پروفیسر برکت علی MSc PhD نے دی جو برسوں قبل فوت ہو چکے تھے۔ جب مجھے وہ خواب میں مطلع کرنے آئے، میرا جسم پسینے سے شرابور کانپنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا
یہ فجر کا وقت تھا۔ میں نے گھر والوں کو بلا کر قصہ سنایا۔ معین باری مزید لکھتے ہیں، ملک برکت علی زرعی یونیورسٹی لائن پور میں پروفیسر تھے۔ نوکری چھوڑ کر جنگلوں صحراؤں میں اللہ کی تلاش میں پھرتے رہے۔ کبھی کبھار جب والد بزرگواری نے گھر لے کر آتے تو ان دنوں جوتا نہ پہنتے اور جس بستر پر ملک صاحب سوتے ان کے جانے کے بعد اس بستر کو کوئی اور استعمال نہ کر سکتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ حسیب کی موت کی پیشگی اطلاع مجھے ملک برکت علی کی روح نے دی، میرے والد محترم میاں عبدالباری نے کیوں نہ دی؟ اسی جستجو میں ایک صاحب کشف پرویز میاں عطا الرحمن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں روحوں سے رابطہ کرنے کی صلاحیت ہے، جسے ہومنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی۔ تمہارے والد مرحوم کی روح میں اتنی شکتی نہ تھی کہ تمہیں اس حادثے کی پیشگی اطلاع دے سکتے۔ باری مرحوم کی طرح میں اپنے مرشد ملک برکت علی سے رابطہ کیا کہ مجھے اس سنگین حادثہ کی خبر کر دیں۔ یہ صاحب کشف بزرگ میاں عطا الرحمن تھے، جو فیصل آباد کے مشہور و معروف ڈاکٹر باسط عزیز کے مرشد تھے۔ وہ کار حادثہ میں انتقال کر چکے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر باسط عزیز تقریباً 10 سال امریکہ میں رہ کر واپس آ چکے ہیں۔ ایسے میرے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے اور میں نے سپر نیچرل حادثات و واقعات پر اسٹڈی شروع کر دی۔ میں ان دنوں GHQ میں تعینات تھا۔ میاں غلام جیلانی آرمی میوزیم کے انچارج تھے۔ ان کا تعلق شعبہ آرکیالوجی سے تھا۔ کہنے لگے، بادشاہ قطب الدین ایبک کی لحد میں سرنگ میں نے لگائی تھی۔ ثابت کرنا تھا کہ یہ مزار واقعی بادشاہ ایبک کا ہے یا وہاں کوئی اور دفن ہے۔ جب میں نے لحد کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سینکڑوں سال پرانا کفن اسی طرح قائم ہے۔ کفن کو چھونے سے اس میں سوراخ ہو جاتے۔ میں نے ٹانگ کی ہڈی نکال کر لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجی۔ ثابت ہو گیا کہ یہ ہڈی بادشاہ کی ہے۔ عام آدمی اور بادشاہوں کی ہڈیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تاریخ میں قطب الدین ایبک کو رحم دل، عادل اور لک داتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ محمد غوری کا سپہ سالار رہا اور ترائن کی دوسری جنگ میں شریک تھا، جہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ قطب الدین ایبک لاہور میں چوگان کھیلتا ہوا گھوڑے سے گر کر جہاں بحق ہوا۔ جہاں وہ گرا وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب اس کا خوبصورت مزار انارکلی بازار کے قریب ہے۔ جب کوئی صاحب کشف درویش شہنشاہ جہانگیر کے مقبرہ پر گیا، اسے عذاب میں پایا۔ میں نے پوچھا کہ جہانگیر عادل بادشاہ تھا، عذاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اس کی سوانح عمری کا بغور مطالعہ کیا۔ جہانگیر شباب و کباب کا رسیہ تھا، شراب میں افیم ملا کر پیتا، ایام شہزادگی میں غصہ میں آ کر نوکروں کی کھال سامنے اتروا تھا۔ اس پر اکبر بادشاہ نے اس کی سرزنش بھی کی تھی، جس کا ابو الفضل نے اپنی تحریر میں ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ ظفر کہ میر منشی رجب علی کی قبر کوئی 1 منٹ سکون سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قبر پر کھڑا ہونے سے دل پر اتنی وحشت طاری ہوتی ہے کہ آنے والا مارے خوف کے چلا جاتا ہے۔ رجب علی در پردہ انگریز سے ملا ہوا تھا۔ اس نے جموں و کشمیر کے سودے میں راجہ گلاب سنگھ سے رشوت کھائی، جس کی انکوائری ہوئی۔ دلی فتح ہونے کے بعد مغل بادشاہ کا خزانہ ساز و سامان خچروں پر لاد کر اپنے گاؤں جگراواں ضلع لدھیانہ لے آیا۔ مغل بادشاہ کے نوکر اور کنیزیں بھی ساتھ لایا۔ وہاں محل مکان تعمیر کرایا۔ محل کے گرد قلعہ بند دیواریں بنوائیں جو آج بھی موجود ہیں۔ جب انگریزوں نے رجب علی پر رشوت کے الزام پر انکوائری شروع کی تو موصوف نے خودکشی کر لی۔ اللہ حافظ۔